ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری نیو اپڈیٹس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بیل نوٹیفیکیشن وقت پر ملیں۔ آج کی ہماری کہانی ہے فرمان رسول۔ احسن اسکول سے اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ ذرا دیر بعد ہی اس کی امی نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، احسن نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، امی نے پیار سے جواب دیا۔ امی کیا پکایا ہے؟ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، بہت بھوک لگی ہے کیا؟ امی مسکرائیں۔ جی امی، آج پلاؤ بنایا ہے اور شامی کباب۔ واہ، مزہ آ گیا امی۔ اس نے کمرے میں آ کر بستہ رکھا اور پھر جلدی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ جلدی جلدی ہاتھ منہ دھوئے اور وہاں سے نکل آیا۔ پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ امی دسترخوان بچھا چکی تھی اور اس پر کھانا رکھ رہی تھی۔ احسن وہاں بیٹھ گیا۔ امی نے کھانا پکا لگا دیا تو ان دونوں نے کھانا شروع کر دیا۔ واہ امی، شامی تو بڑے مزیدار ہیں، احسن بولا۔ ہاں بیٹا، سب لذتیں، سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، امی نے کہا۔ جی امی، وہ بولا۔ کھانے کے بعد امی نے اس سے کہا، بیٹا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں امی، وہ بولا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ جی امی، میں چاہتی ہوں کہ تم آج سے ہی نماز شروع کر دو۔ ٹھیک ہے امی، جاؤ، ابھی اذان ہوئی ہے، تم جا کر مسجد میں نماز ادا کرو۔ ٹھیک ہے امی، احسن نے کہا۔ ذرا دیر بعد وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کا دوست انور مل گیا۔ دونوں نے سلام دعا کی اور انور نے اس سے پوچھا، احسن کہاں جا رہے ہو؟ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اس نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، انور بولا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ احسن نے پوچھا۔ میں بھی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں۔ انور کے لہجے میں بڑی نرمی اور عاجزی تھی۔ بھائی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، احسن نے بلند آواز میں کہا تھا تاکہ ان کے پاس سے گزرنے والے لوگ اس کی آواز سن لیں۔ بے شک نماز فرض ہے دوست، انور نے پہلے کی طرح نرم لہجے اور آہستہ آواز میں کہا۔ بس میں نے بھی آج سے نماز شروع کر دی ہے، احسن ایک بار پھر بلند آواز میں بولا۔ اللہ تمہیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انور نے کہا۔ آمین، احسن کی آواز اب بھی بلند تھی۔ وہی نماز پڑھنے سے بڑا سکون ملتا ہے۔ بالکل ملتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تم نے ٹھیک کہا، اسی لیے میں نے نماز شروع کر دی ہے، احسن پھر بلند آواز میں بولا۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایک راہگیر نے اس کی طرف گردن موڑ کر دیکھا اور احسن کو بڑا فخر محسوس ہوا۔ وہ دونوں مسجد میں پہنچ گئے۔ لوگ وضو کر رہے تھے، وہ دونوں بھی وضو کرنے لگے۔ وہ وضو کر کے فارغ ہوئے تو انور نے آگے کی صف کی طرف اشارہ کر کے احسن سے کہا، آؤ اگلی صف میں چلتے ہیں۔ ہاں ضرور چلو، اگلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، احسن کی آواز کافی بلند تھی۔ احسن مسجد میں آہستہ بولتے ہیں، انور نے سمجھایا۔ وہ دونوں مسجد میں پہنچ گئے۔ لوگ وضو کر رہے تھے، وہ دونوں بھی وضو کرنے لگے۔ وہ وضو کر کے فارغ ہوئے تو انور نے آگے کی صف کی طرف اشارہ کر کے احسن سے کہا، آؤ اگلی صف میں چلتے ہیں۔ ہاں ہاں ضرور چلو، اگلی صف کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، احسن کی آواز کافی بلند تھی۔ احسن مسجد میں آہستہ بولتے ہیں، انور نے سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن صف تک پہنچتے ہوئے اس نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں۔ وہ دونوں اگلی صف میں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد امام صاحب آ گئے۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور صفیں درست کرنے لگے۔ احسن اب بھی ایسے انداز اختیار کر رہا تھا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام صاحب نے نماز شروع کرا دی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ نماز سے فارغ ہو گئے۔ احسن اپنی آخری رکعت ادا کر رہا تھا۔ وہ بار بار ہل رہا تھا، پیروں کو بھی بار بار ہلا رہا تھا، اور اس نے بھی نماز ادا کر لی۔ انور اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور آہستہ آواز میں بولا، چلو اب چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلو، احسن نے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ وہ دونوں چل پڑے۔ اسی وقت ایک طرف سے امام صاحب ان کے پاس آ گئے۔ ان دونوں نے جلدی سے امام صاحب کو سلام کیا۔
امام صاحب نے جواب دیا اور مسکرا کر احسن کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ماشاء اللہ، آج تو احسن بھی مسجد میں نظر آ رہے ہیں۔ امام صاحب، اب میں باقاعدگی سے نماز پڑھوں گا۔ احسن نے کہا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ امام صاحب نے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے بیٹا، آؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتا دوں۔ جی ضرور، احسن نے کہا۔ وہ تینوں ایک طرف آ کر بیٹھ گئے۔ امام صاحب نے احسن کی طرف دیکھ کر کہا، احسن بیٹا، نماز دراصل اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بندہ نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ جی امام صاحب، احسن نے کہا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہمارا خالق ہے اور مالک ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک و خالق کی عبادت کریں، اور یہ عبادت اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز کے وقت بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اور بتاؤ، جب کوئی اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہو تو کیسے انداز میں کھڑا ہونا چاہیے؟ امام صاحب نے احسن پر نظریں مرکوز کر دیں۔ جی، وہ اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ تم بتاؤ بیٹا انور۔ امام صاحب نے انور کی طرف دیکھا۔ امام صاحب، بندے کو بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، اس نے جواب دیا۔ شاباش، امام صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ ایک تو یہ کہ بندے کو عاجزی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور دوسری بات کہ اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بندے کو دوسرے پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے، اس قسم کے انداز اور عمل اور ریاکاری کہلاتے ہیں۔ سمجھ گئے بیٹا؟ احسن نے دوسروں کی پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ احسن کی طرف دیکھا تو وہ بڑے شرمندہ ہو کر وہ تو دکھاوا ہی کرتا چلا آ رہا تھا۔ وہ بولا، جی امام صاحب، دراصل امام صاحب نے اسے دکھاوا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ اسے یہ بات سمجھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد کی ایک حدیث مبارک سناتا ہوں۔ آپ کا ارشاد ہے، جس نے دکھلانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، احسن نے کہا۔ امام صاحب، اب میں کبھی ریاکاری نہیں کروں گا۔ شاباش میرے بیٹے، جاؤ، اللہ تمہیں دین و دنیا میں کامیاب فرمائے۔ امام صاحب نے خوش ہو کر دعا دی۔ وہ دونوں امام صاحب کو سلام کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ احسن سوچ رہا تھا کہ اب نماز میں کبھی بھی ذرا سی بھی ریاکاری نہیں کرے گا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے نمازیں پڑھنا شروع کی تو کبھی کوئی ایسا انداز اختیار نہ کیا کہ لوگ اسے دیکھیں۔ اب اس کی نمازوں میں عاجزی اور انکساری ہوتی تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسے لگی؟ آپ اسے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔